ایک مرتبہ یہی آیت تلاوت ہوئی جماعت میں، حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے. حضرت عمر نے سجدہ کیا اور پوری جماعت نے سجدہ کیا. جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ ہم سب نے سجدہ کیا اور ہم نے آیت پڑھی جس میں رونے کا ذکر تھا، لیکن ہم میں سے کوئی رویا نہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے دلوں کے اندر سختی آنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ حضرت عمر کا دور ہے جب صحابہ موجود ہیں، ان کو بھی اپنے دل کی سختی کا ڈر ہوتا تھا. ہم نہیں مانیں گے کہ ہمارے دل سخت ہیں، ہمارے دل سخت ہیں، ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ جو اس وقت اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اس کا دل نرم ہے. لیکن بیک ٹو اسکوائر ون، 2 دن گزریں گے، 4 دن گزریں گے، اور عید کے 3 دن جو گزرتے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ساری نیکی اور تقوی کو اپنے ساتھ بہا کے کہیں لے جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ عید آئے اور ہم اپنے تقوی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیں. اللہ ہمیں اپنی خوشیوں کو کنٹرولڈ وے میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ انجوائے کرنے کی اور سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسکالرز کہتے ہیں کہ سجدہ انسان کی فزیکل ہمبلنس شو کرتا ہے. آپ کا جسم جھکتا ہے نا، آپ اپنی ایک ہمبلنس عاجزی اللہ کے سامنے شو کرتے ہیں. اور انسان کا رونا اس کی ایموشنل ہمبلنس شو کرتا ہے کہ اس کا دل بھی اس کے جسم کے ساتھ سنکرنائزڈ ہے. میرا جسم صرف جو ہے وہ اللہ کے سامنے اٹھک بیٹھک نہ کر رہا ہو، بلکہ میرا دل بھی اللہ کے ساتھ اٹیچڈ ہو. حضرت ابو بکر کا ٹائٹل تھا البکا، بہت زیادہ رونے والے، بہت زیادہ رونے والے. حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ جب مکی دور تھا اور ایک وقت آیا کہ ابو بکر کو قریش نے منع کر دیا کہ یہ پبلک میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ابو بکر جب تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کرتے میں اتنا روتے تھے پلیز ان کو اٹھا دیں، اتنا روتے تھے کہ جو آس پاس عورتیں، بچے اور جو نیک دل انسان ہوتے تھے ان کو ایک دم سے فیلنگز آتی تھیں اور وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتے تھے. تو قریش نے منع کر دیا کہ اب ابو بکر پبلک میں تلاوت نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنے گھر کے صحن کی دیواریں گرا دیں اور اپنے صحن میں بیٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے. اور جب اپنے صحن میں بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے، اب آپ کے اور میرے جیسے ماحول نہیں تھے، نہ گاڑی، نہ موٹر سائیکل، نہ بس، نہ ٹرک، نہ ٹینکر، نہ ٹرالی، نہ کچھ بھی نہیں، کوئی نوائز پولوشن نہیں، کچھ بھی نہیں آس پاس. اور اس کے بعد خاموشی، اور دوپہر کی گرمی میں جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو سب گھروں میں آوازیں جاتی تھیں اور ہر ایک کے کانوں میں ہیڈ فون تھوڑی لگے ہوتے تھے. پیور لوگ، کلوز ٹو نیچر. ابو بکر تلاوت کرتے تھے اپنے گھر کے صحن میں اور روتے جاتے تھے، تلاوت کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور آس پاس لوگ آ کر بیٹھ کے سننا شروع کر دیا کرتے تھے اور وہ بھی روتے جاتے تھے، اور ان میں سے کئی لوگ اسلام لے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے پاس یمن سے ایک گروپ آیا مسلمان ہونے کے لیے. ان کو قرآن کی تلاوت سنائی گئی اور انہوں نے جب قرآن کی تلاوت سننے شروع کی، اس گروپ نے فوراً رونا شروع کر دیا. ابو بکر نے کہا ہَكَذَا كُنَّ قَبْلُ أَنْ قَسَتْ قُلُوبُنَا، ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے، ہم قرآن سنتے تھے اور روتے تھے، ہم قرآن سنتے تھے اور روتے تھے. اب کیا ہوا؟ ہم یوز ٹو ہو گئے، ہم اتنا قرآن سنتے ہیں اور رونا نہیں آتا. جہنم کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں اور رونا نہیں آتا. حساب کتاب کی سختی کا وقت ڈسکرائب ہو رہا ہوتا ہے اور رونا نہیں آتا. بعض اوقات تراویح میں ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ذہن میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ گھر جا کے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تب پتہ چلتا ہے اچھا امام صاحب رکوع میں چلے گئے. قرآن سنے. اور کیوں نہیں اٹینشن ہوتی ہے ہماری؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. جب ایک ایک لفظ سمجھ آئے گا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ آنسو نہ بہائے. وہ زبان جو قرآن کی تلاوت کرے، وہ زبان کا امپیکٹ دل پر جاتا ہے، دل کا امپیکٹ آنکھ پر آتا ہے. آنکھ آنسو بہاتی ہے تو اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں انسان فزیکلی سجدے میں جھک جاتا ہے. اللہ کے سامنے روئیں، معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ نے کیا پڑھا ہے. زیادہ تر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زبان ہمارے ایموشنز کی ترجمان ہوتی ہے. آپ جب خوش ہوتی ہیں تو آپ کی زبان خوشی کا اظہار کرتی ہے، آپ جب اداس ہوتی ہیں تو آپ کی زبان اداسی کا اظہار کرتی ہے، جب آپ غصہ کرتی ہیں تو آپ کی زبان غصے کا اظہار کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کرتی ہے.
اس موقع پہ روک لیا کریں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کچھ ایکسپریشنز میں میں اتنی خوش ہوں میں بتا نہیں سکتی, کہتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان کے ایموشنز کمپلیٹلی آرٹیکولیٹ نہیں ہو پاتے زبان سے. تو جب انسان قرآن سمجھتا ہے, اس کے دل میں جو جذبات آتے ہیں اس جذبات کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر پاتا, تو آنکھیں سپورٹ کرتی ہیں ایموشنز کے اظہار میں, اور پھر اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے آنکھیں روتی ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں معمولی سا رزلٹ آنا ہوتا ہے. آپ کے بچوں کا جب CIA کا ایگزامز کے رزلٹ آتا ہے کیمبرج کا, تو ہارٹ بیٹ کتنی تیز ہو جاتی ہے. بعض اوقات بچے کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے میرا دل میرے منہ سے باہر آ جائے گا, اور لٹرلی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت تیز آپ کا دل دھڑکتا ہے, آپ کو لٹرلی اپنا ہر ہارٹ بیٹ فیل ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ اگر جسٹ تھنک فار اے مومنٹ, اگر آپ, اللہ نہ کرے آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے کیمبرج کے ایگزامز میں کامیابی دے, اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے, کسی کا جو ہے وہ یو آتا ہے نا, اللہ نہ کرے, اگر کسی کا یو آتا ہے, چلے سب سے کوئی فیل ہو گیا, تو کوئی اس کو فیل ہونے پر جلا تو نہیں دیتا, آگ میں تو نہیں پھینک دیتا, اس کو برن تو نہیں کر دیتا. دل ہمارے پھر بھی کیسے دھڑک رہے ہوتے ہیں, خوف سے, ایکسائٹمنٹ سے. قیامت کے دن بھی تو رزلٹ آؤٹ ہوگا, کچھ لوگ پاس ہوں گے, کچھ لوگ فیل ہوں گے, اور وہاں جو لوگ فیل ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہاں کوئی گلے نہیں لگائے گا فیل ہونے والوں کو, وہاں پر ڈائریکٹ آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو ہمیں یاد نہیں آتا, ہمارا دل بالکل قسوۃ القلب کا شکار ہو چکا, دل کی سختی آ گئی ہمارے اندر, ہمیں یاد نہیں آتا کہ وہ وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے. تو ذکر اللہ فادت عینا, ایسے اللہ کا ذکر کرنا تنہائی میں کہ آنکھیں آنسو بہائیں, اللہ کے سامنے روئے. اللہ کے خوف سے رونے کے ورچوز, ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ انسان کو 2 مرتبہ خوف کا شکار نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اجمع لعبدی, میں نے اپنے بندے کے لیے کمبائن نہیں کیا امنین, 2 امن, او خوفین, یا 2 فیلنگز آف فیئر. ان خافنی فی الدنیا, اگر اس نے دنیا میں میرا خوف رکھا میں آخرت میں اس کو سیکیور رکھوں گا. کیمبرج کا رزلٹ ڈراتا ہے, جہنم کی آگ نہیں ڈراتی, حساب کتاب کا خوف نہیں ڈراتا. اور اللہ نے کہا ہے میں اپنے بندے کو 2 مرتبہ نہیں آزماؤں گا خوف سے. جو بندہ دنیا میں خوف رکھے گا اللہ اس کو آخرت میں سیکیور رکھے گا. اور اگر دنیا میں انسان اللہ کا خوف اتار کر پھینک دے گا, پلیز سنیں اس کو, اور تمام بچیاں سنیں, اپنی فرینڈز کو بھی یہ باتیں جا کر بتائیں. جو آ گئی ہیں ان کا کام ہے آگے پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حج کے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے جس کو جو سمجھ آتی ہے, چاہے ایک سٹیٹمنٹ, ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. وہاں سارے جو تھے اسکالر صحابہ نہیں کھڑے ہوئے تھے, وہاں نئے مسلمان بھی کھڑے ہوئے تھے. جس کے پاس علم آتا جائے 1 لائنر 2 لائنر 1 پیراگراف جا کر بتا دیجئے, بتائیے اپنے دوستوں کو. یہ وقت آنے والا ہے جس نے دنیا میں اللہ کے خوف کو اتار کر پھینک دیا, اللہ فرماتا ہے خوفت فی الآخرہ, میں اس کو آخرت میں خوف زدہ کروں گا. اور جس کو اللہ خوف زدہ کرے گا اس کو کوئی امن, سکون اور راحت نہیں مل سکتا. اللہ ہمیں اس خوف زدگی سے بچائے. ایک روایت میں آتا ہے عینانی لن تمسہ النار, 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. اور ایک نریشن میں اس کے الفاظ آتے ہیں 2 آنکھیں جہنم کی آگ کو کبھی نہیں دیکھیں گی. اور یہ کون سی 2 آنکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عینا بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے, اللہ کی خشیت سے روتی ہے. اگر آپ اس پورا رمضان اب تک اللہ کے خوف سے نہیں روئی ہیں, کمرہ بند کریں, جائے نماز بچھائیں, اکیلے میں اللہ سے معافی مانگیں. وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے گی اللہ اس کو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے گا, وہ آگ سے بچا لیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اگر اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو,
مکھی کا سر کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، تو چھوٹا سا ٹینی ٹائنی، شاید کالی مرچ کے سائز کے برابر کا چھوٹا سا ہوتا ہے نا. آخری دفعہ کتنی طاق راتیں گزر گئیں؟ 3 گزر گئیں. کتنی طاق راتوں میں آنکھ سے آنسو نکلا اللہ کے خوف سے. ہاں، ماں نے موبائل چھین لیا ہو تو آنسو نکلا ہو، وہ آنسو اس میں نہیں کاؤنٹ ہو رہا. ابا نے فرینڈ کے گھر نہیں جانے دیا اور آنسو نکلا، وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہو رہا. ایگزامز ختم ہوئے تھے اور اماں نے جو تھا وہ ہینگ آؤٹ کرنے نہیں جانے دیا، ان آنسوؤں کی بات نہیں ہو رہی. روتے تو سب ہیں، کچھ دنیا کے لیے روتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے روتے ہیں. جو دنیا کے لیے روتا رہتا ہے وہ آخرت میں بھی روئے گا. جو اللہ کے لیے دنیا میں روئے گا وہ آخرت میں اللہ کی بشارتوں کو اور ریوارڈز کو انجوائے کرے گا. آپ نے فرمایا جس آنکھ سے نکلنے والا آنسو مکھی کے سر کے برابر بھی ہو اور وہ آنکھ سے نکل کر اس انسان کی چیکس کو ٹچ کرے، اللہ کے خوف سے رونے والا انسان، اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. اللہ اس آنکھ کو، اللہ اس چہرے کو، اور ظاہر بات ہے چہرہ بچے گا تو اسکالرز کہتے ہیں آپ کا جسم بھی بچ جائے گا. اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا. عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے یہ حدیث سن کے، میرے لیے اللہ کے خوف میں رونا 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ 1000 دینار صدقہ کرنے کے بعد مجھے گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ میں جنت سے بچ جاؤں گا، لیکن جب میں تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہوں تو مجھے گارنٹی لگتی ہے کہ اللہ ضرور مجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا. ایک تابعی اسکالر تھے، وہ جب بھی روتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، تو وہ رونے کے بعد اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے صاف کرتے تھے اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے تھے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے تھے یہ جو اللہ نے 2 آنسو آنکھ سے خوف کے نکالے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ 2 آنسو چہرے کو ٹچ کریں گے تو آگ ٹچ نہیں کرے گی. میں چاہتا ہوں میرا پورا جسم آگ سے بچ جائے. تو روئیں. ہم فرینڈز کے لیے روتے ہیں، ہم شوہروں کے لیے روتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے لیے روتے ہیں، ہم دنیا نہ ملنے پر روتے ہیں، ہم دنیا چھن جانے پر روتے ہیں، ہم بہن بھائیوں کی خفگی کی وجہ سے روتے ہیں، ہم ماسی کے نہ آنے پہ روتے ہیں، کوک کے چلے جانے پہ روتے ہیں. ہم کن چیزوں پہ روتے ہیں؟ اور ہم اتنی پیٹی چیزوں پر روتے ہیں کہ جہاں رونا چاہیے ہمیں وہاں رونا نہیں آتا. ہمیں تو اپنی حالت کا سوچ سوچ کے رونا چاہیے، ڈبل رونا چاہیے. ہمیں پہلے اپنی حالت پہ رونا چاہیے کہ ہر ایک کے لیے روتے ہیں، نہیں روتے تو خدا کے لیے نہیں روتے، اور پھر اللہ کے خوف سے رونا چاہیے اور معافی مانگتے ہوئے رونا چاہیے، توبہ کرتے ہوئے رونا چاہیے. حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، ابکو فإن تبکو تداءکو، رو، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا چہرہ بنا لو. دس از ناٹ اے حدیث. اکثر لوگ اس کو حدیث کہہ کے کوٹ کرتے ہیں. مجھے بھی کافی دن پہلے ہی پتا چلا، سمجھ لے 1 سال پہلے. میں بھی سمجھتی تھی، بچپن سے سنا تھا کہ حدیث ہے. اگر حدیث میں آتا ہے اٹس ضعیف. بیسیکلی یہ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ ہے، ابکو فإن تبکو تداءکو، اللہ کے سامنے رو. اگر اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لو. اماں کے سامنے ٹینٹرمز تھرو کرنے ہو تو رونے والا منہ بناتے ہیں نا، اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے اس وقت، اس لیے کہ اپنی کوئی چیز پسند کی نہیں ملتی ہے. اللہ کے سامنے روئیں، رونے والا منہ بنا لیں، بے شک فیک منہ ہو آپ کا، روئیں. آج گھر جا کے سب رات میں، آج 27ویں رات ہے، اور 27ویں رات بہرحال بہت سے صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہے طاق راتوں کے بارے میں. مت ضائع کیجیے گا اس رات کو. آج آپ نے الحمدللہ کلاس بھی اٹینڈ کی، اللہ کی رحمت سے آپ لوگ جو ریگولر آئے، آپ نے ایک کورس مکمل کیا، آپ نے ایک نیکی کی ہے. اللہ ہماری اس نیکی کو ہمارے میزان میں ہمارے فائدے کے لیے وزنی بنا کر نکالے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو روئیے اللہ کے سامنے جتنا اپنے گناہوں کا سوچ کر رو سکتے ہیں. یزید ابن میسرہ کہتے ہیں انسان کا رونا 7 طرح کا ہوتا ہے. ناؤ ڈیسائیڈ کہ آپ کیسے روئیں گے. ایک ہوتا ہے رونا فرح کا رونا، خوشی میں رونا. جیسے ہجرت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے کمپینین ہوں گے جب میں مکہ سے ہجرت کروں گا، تو حضرت ابو بکر رو پڑے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے صرف سنا تھا کہ لوگ خوشی میں روتے ہیں، لیکن اس دن میں نے اپنے والد کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا. البکا من الفرح،
خوشی کے اندر رونا، ایک ہوتا ہے رونا فرح کے اندر، ایک ہوتا ہے رونا البکا من الحزن، غم کی وجہ سے رونا، اداسی کی وجہ سے رونا، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے رونا، کسی پیارے کے انتقال کی وجہ سے رونا. کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں، بالکل اجازت ہے. آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان پر اللہ کے لیے شکوہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا اور کوئی ایک موقع پر نہیں، کئی موقع پر آپ روئے. آپ کی 3 بیٹیوں کے انتقال آپ کی زندگی میں ہوئے، صحابہ کے انتقال آپ کی زندگیوں میں ہوئے، حضرت حمزہ کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، آپ روتے تھے. نہ رونا تو سختی کی علامت ہے دل کی، رونا رحمت ہے. ہاں، لوگوں کے سامنے مت روئیں، لوگوں کے سامنے اپنا دکھ مت کھولیں. لوگ آپ کا دکھ نہیں سننا چاہتے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں آپ کا دکھ سننے کا. لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے آپ کی پیٹھ کے پیچھے، کہیں گے ان کو دیکھو لوزر، ہر وقت روتی رہتی ہیں. مت روئیں لوگوں کے سامنے، روئیں اس کے سامنے جو آپ کے رونے کی قدر کرے گا. روئیں اس کے سامنے جو آپ کے غم کو دور کر سکتا ہے. روئیں اس کے سامنے جو آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور روئیں اس کے سامنے جو آپ کے ایک ایک آنسو کا قدردان ہے. تو ایک رونا ہوتا ہے البکا من الحزن، غم میں رونا. تیسرا ہوتا ہے الفزا. کیسا رونا؟ شاکڈ ہو کر رونا، اتنا شاکڈ ہو جانا. کین یو امیجن دا گریوٹی آف شاکنیس؟ اتنا شاکڈ ہو جانا کہ رونا شروع کر دینا. اور احادیث بتاتی ہیں کہ وہ انسان جو مومنین نہیں ہوں گے، جو اصحاب المیمنہ کے علاوہ لوگ ہوں گے، وہ تمام انسان جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو پورا انوائرمنٹ دیکھ کر اتنے خوف زدہ ہوں گے، اس فضا کی کیفیت میں روئیں گے، شاکڈ ہوں گے اتنا کہ روئیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا. یہ کون سا وقت ہے جس نے ہمیں ہماری قبروں سے سوتے ہوئے اٹھا دیا. چوتھا رونا ہوتا ہے الوجاع، واو جیم عین، اور یہ ہے جہنمیوں کا رونا. جہنمی روئیں گے، اور جہنم کے اندر صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا، صرف زقوم کا عذاب نہیں ہوگا، صرف کھولتے ہوئے پانی کا عذاب نہیں ہوگا، صرف فرشتوں کے لیشز نہیں ہوں گے، بلکہ جہنم میں شور ہوگا. جہنمیوں کا رونا، ان کا کراہنا، ان کا اذیت سے چیخیں مارنا، یہ سب بھی باقی جہنمیوں کی تکلیف میں اضافہ کر رہا ہوگا. 5واں رونا ہے ریا کا رونا، شو آف کرتے ہوئے رونا. اللہ ہمیں ہر طرح کے ریا سے بچائے. جینون روئیے. اگر لوگوں کے سامنے بھی رونا آ جاتا ہے اور جینون ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی کہ میں لوگوں کے سامنے آنسو نہیں بہا سکتی. لیکن لوگوں کے لیے مت روئیے کہ لوگ کہیں گے کتنی نرم دل ہیں. یہ نہیں کرنا. ریا کے لیے جو روتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے اس رونے پر اس کو سزا دے گا. 6واں رونا آتا ہے شکر میں رونا. اتنا خوش ہونا انسان کا کہ اس کی آنکھوں سے اس کے جذبات کا چھلک جانا. حضرت زکریا کو جب بیٹے کی بشارت ملی تو وہ اسی شکر میں روئے تھے. اور آخری رونا ہوتا ہے خشیت میں رونا، البکا فی خشیت اللہ، اللہ کی خشیت میں رونا، جس میں اللہ کا بندہ چاہے قرآن سنتے ہوئے روئے، چاہے قرآن پڑھتے ہوئے روئے، چاہے بری موت سے بچنے کے خوف سے روئے، چاہے اچھی اینڈنگ کی دعا کرتے ہوئے روئے، چاہے کسی قرآن کی محفل میں اپنی آخرت یاد کرنے پر روئے. یہ سارے مختلف انداز ہیں جو بتاتے ہیں کہ رونا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن عمر سے حدیث آتی ہے، آپ نے کہا جب تم پیرشڈ نیشنز کے پاس سے گزرو، یعنی ان کھنڈرات، ان روینز کے پاس سے گزرو جن قوموں کو تباہ کیا گیا، تو وہاں سے روتے ہوئے گزرو. سائٹ سینگ کا وزٹنگ پلیس ان جگہوں کو مت بنائیں. سیلفیز کھینچ کھینچ کے مسکرا کے ان جگہوں کے اوپر. بعض لوگ ڈیڈ سی کے پاس جاتے ہیں اور ڈیڈ سی کے پاس کھڑے ہو کر سیلفیز کھینچتے ہیں اور خوب مسکرا کے سیلفیز پھر پوسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیڈ سی وہ علاقہ ہے جہاں قوم لوط کو دفن کیا گیا تھا. پوری بستی الٹ دی گئی تھی اور اس بستی کو جبرائیل علیہ السلام کے ایک ونگ سے اتنا اوپر اٹھایا گیا تھا کہ پہلے آسمان دنیا کے فرشتوں نے ان لوگوں کی چیخیں سنی اور ان لوگوں نے پہلے آسمان دنیا کے فرشتوں کی تسبیح سنی. اور اتنا اوپر اٹھانے کے بعد اس بستی کو زمین پر پٹخ دیا گیا. اس جگہ پر ہم جائیں، سائٹ سینگ کے لیے جائیں، وزٹنگ پلیس انجوائمنٹ کا بنا کر جائیں
اور پکچرز کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ڈینائی کر رہے ہیں, اور زبانیں کہتی ہیں لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. آپ نے کہا ہے جب ان پیرش نیشنز کے پاس سے گزرو تو تیزی سے گزرو, اور صرف تیزی سے نہ گزرو, روتے ہوئے گزرو. یہ احساس اور عبرت کے ساتھ گزرو کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی سزا دی گئی اور ان کو آخرت میں بھی سزا دی جائے گی. عبرت لو. عبرت سے ہی ایک لفظ بنا ہے ابرا. ابرا عربی زبان میں ایک طرح کے آنسو ہوتے ہیں. جب دل میں عبرت اتنی آ جائے, جب دل میں کسی ایونٹ کا, کسی انسیڈنٹ کا اتنا میننگ سمجھ آ جائے کہ وہ میننگ آپ کو زبان سے سمجھانے نہ آئے, تو آپ کی زبان سے جو آنسو نکلتے ہیں اس کو ابرا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ گہرائی کے ساتھ چیزوں کو سمجھو. جس کے آنسو نکلتے ہیں اس کے دل کی سختی ختم ہوتی ہے, دل کا کرسٹ ٹوٹتا ہے باہر والا, اور نرم دل کے اندر جو ہے وہ روح کو گرو کرنے کا موقع ملتا ہے. قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اصل میں علم والے, علماء سے مراد صرف اسکالرز نہیں ہیں, علم والے. آپ سب بھی علم والے ہیں. جس کے پاس قرآن کا علم آ جائے, اور جتنا علم آ جائے, ہو سکتا ہے کسی اسکالر کے پاس علم کی کتابیں محفوظ ہوں لیکن اس کو اللہ کا ویسا خوف نہ ہو. قرآن میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اصل میں علم والے ہی اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں. یاد رکھیں, اللہ کا خوف اگر آپ کو نہیں آتا اور اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا تو قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں لگا لیجئے. قرآن کی آیت کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ خود بخود الحمدللہ آپ کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے انما المؤمنون الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم. وہ لوگ جب ان کو اللہ کی یاد آتی ہے ان کے دل خوف سے ہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. اور جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا, ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اپنے رونے کی کیفیت اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں, اس اپرچونٹی کو مس مت کیجیے گا. رمضان از دا بیسٹ پارٹ آف یور لائف, جس میں آپ اللہ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے اپنے گناہوں کا خوف ہے, آپ مجھے معاف کر دیں, میرے گناہوں کو میرے نامہ اعمال میں سے ہٹا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے, جب آپ نفلی نماز پڑھتے تھے, فرض نماز میں کم ہوتا تھا, جب آپ اپنی پرسنل عبادت کرتے تھے تو تنہا ہوتے تھے, تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ ہنڈیا بوائل ہو رہی ہو. آواز سے نہیں روتے تھے رسول اللہ, لیکن ایک کیفیت اور ایک خوف, اور جس کو آپ کہتی ہیں نا وجلت قلوبہم کی کیفیت, یہ آپ پر طاری ہو جاتی تھی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا کہا, تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, یا رسول اللہ یہ آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ مجھے تلاوت کرنے کا کہہ رہے ہیں. آپ نے انسسٹ کیا تو عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی. کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاكَ بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, جب ہم ہر امت کے اندر ایک شہید لے کر آئیں گے, وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ لَشَهِيدًا, اور ہم ان سب کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تھائی پر ہاتھ رکھا اور کہا حسبک حسبک. کہتے ہیں میں نے چہرہ اٹھا کر اپنا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ بھیگ رہی تھی آنسوؤں سے. ذمہ داری کا احساس, ہم سب بھی مسلمان ہیں, ہم سب پر بھی ذمہ داری ہے. ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کھول کر بیان کر دیا ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کب ہوگا؟ وہ اللہ کے رسول جو زندگی بھر ہمارے لیے روتے ہوئے چلے گئے. آپ اور میں تو آج 2018 میں دنیا میں بیٹھے ہیں, 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رویا کرتے تھے. امتی امتی, اپنی امت کے لیے روتے تھے, آپ کی اور میرے لیے پریشان ہوتے تھے. اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے, اللہ کا لاکھ شکر کہ اللہ نے کسی اور مذہب کا نہیں پیدا کیا. اپنی نعمت کی قدر کیجئے, اپنی نعمت کا بہترین استعمال کیجئے. حضرت یحییٰ بہت رونے والے تھے, اور حضرت یحییٰ کی ڈیتھ بہت نوجوانی میں ہو گئی تھی. نوجوان تھے اور اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے, اور لوگ کہتے ہیں اکثر قبروں کے پاس کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے, اس لیے کہ اپنے آخری اسٹیشن کو یاد کیا کرتے تھے.
نوجوانی میں موت یاد کرنا اور نوجوانی میں اللہ کے خوف سے رونا، اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عباس اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ اتنا روتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کانسٹنٹ ان کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز نظر آتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے روایات آتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اپنے ایک گناہ کا سوچ کر جو انہوں نے جنت میں اللہ کی نافرمانی کی تھی اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر 2 لائنز کانسٹنٹلی پڑ گئی تھیں، اس لیے کہ کانسٹنٹ روتے رہتے تھے تو ان کے چہرے پر 2 لائنز آ گئی تھیں، ان کے مارک تھے۔ حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی رقیق تھے، نرم دل تھے، کانسٹنٹلی رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر، ہم حضرت عمر کا سوچتے اور سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو بہت جلال والے تھے، بہت غصے والے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ریگولر نائٹ ٹور پر حضرت عمر نکلے ہوئے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں رات میں حضرت عمر نکل جایا کرتے تھے بغیر کسی باڈی گارڈ کے اپنے، اور دیکھتے تھے کہیں کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ تو حضرت عمر اپنا ریگولر نائٹ ٹور کر رہے تھے کہ ان کو کسی کی تلاوت کی آواز آئی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ حضرت عمر پر ان الفاظ کی اتنی دہشت طاری ہوئی، وہیں راستے میں گلی میں بے ہوش ہو گئے، اور پھر کسی نے دیکھا تو اٹھا کر ان کے گھر تک ان کو پہنچایا۔ خوف خدا یہ انسان کی زندگی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا خوف محسوس نہیں ہوتا تو مانگیے اللہ سے اللہ کا خوف۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کے ذکر پر رویا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ جہنم کی بات پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر دیکھ کر اور قبر کے ذکر پر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان کہتے تھے اس لیے کہ قبر پہلا سٹیشن ہے، جو یہاں نجات پا گیا اس کے لیے آگے خیر ہی خیر ہے، اور جس کا یہ مرحلہ مشکل ہوا اس کے لیے آگے تنگی ہی تنگی ہے۔ اللہ ہمیں قبروں کی سختی سے بچائے۔ حضرت علی کے لیے آتا ہے ہر رات قیام کرتے تھے اور ہر رات کئی کئی گھنٹے رویا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عمر کی ذریت میں جو ہمارے مسلمانوں کے 5th خلیفہ تھے عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز جب رات میں تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کی بیوی فاطمہ کہا کرتی تھیں کہ میں دعا کرتی تھی کہ عمر اس آیت کے اوپر آ کر تلاوت نہ کریں، اس لیے کہ جب وہ اس آیت پر پہنچتے تھے، سورہ شعراء کی آیت ہے جس میں آتا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ ہوگا جنت میں اور ایک ہوگا شدید آگ میں۔ وہ رات میں تلاوت کرتے تھے تو ان کی بیگم کہتی تھیں کہ اگر وہ اس آیت پہ پہنچیں گے تو مجھے لگے گا کہ میں صبح اٹھوں گی تو میں بیوہ ہوں گی اور جو مسلمان معاشرہ ہوگا وہ ایک خلیفہ سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی اتنی زیادہ ان کے اوپر جو فیلنگز تھیں وہ آتی تھیں۔ تو یہ آپ کو کامن ملتا ہے تمام اسکالرز کے اندر کہ وہ جب اللہ کے کلام کو تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے اندر اللہ کا خوف طاری ہوتا تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خوف کی کیفیت کو ہمارے اندر بھی لے کر آئے، اور اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر خوب زیادہ رونے والا بنائے۔ آپ کو رونا نہیں آتا ہے تو رونے والی شکل بنا لیں، لیکن روئیں۔ ایک مرتبہ ایک اسکالر کا سچا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک راستے میں بازار سے گزر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ بچے، ینگ بچے، بہت بڑے بھی نہیں، نوجوان بالکل، وہ کھیل رہے ہیں اور ایک نوجوان پاس بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اگر آپ اس سٹوری کو پڑھیں تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ بچہ تھا مشکل سے 10-11 سال کا، تو یہ اسکالر سمجھے کہ شاید اس کے پاس کھلونے نہیں ہیں یا گیمز نہیں ہیں اس لیے رو رہا ہے۔ تو یہ بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس کھلونے نہیں ہیں؟ تو میں تم کو کھلونے دلا دیتا ہوں۔ اس بچے نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو جہنم کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ تو یہ اسکالر کہتے ہیں کہ میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی کہ اس اتنی سی عمر کے بچے کو جہنم کی کیا انفارمیشن ہے کہ یہ جہنم کے خوف سے رو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا تم کتنا جانتے ہو جہنم کے بارے میں؟ تو اس نے کہا یہ سب ینگ بچوں کے لیے سننے والی بات ہے، دس از جسٹ اباؤٹ اوپننگ یور مائنڈ اینڈ گیٹنگ دا آئیڈیاز آف آیات اراؤنڈ آر سیلفس، اللہ نے ہمارے ارد گرد رکھی ہیں۔ اس بچے نے کہا مجھے جہنم کا ڈر بہت زیادہ لگتا ہے، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں جب میری ماں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتی ہے، آگ جلاتی ہے، تو پہلے چھوٹی ٹویگز سے آگ جلاتی ہے اور بعد میں بڑی لکڑیوں کو اکٹھا کرتی ہے اور ان سے آگ کو بڑھاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے جہنم کے اندر پہلے زیادہ گناہگار بچوں کو ڈالا جائے گا اور اس کے بعد بڑوں کی باری آئے گی، اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں۔
بچے کا مائنڈ سیٹ کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ آس پاس ایمان کا ماحول تھا، قرآن کی تعلیم عام تھی، جہنم کی انفارمیشن تھی. ہم نے تو اپنے بچوں کو ایک اتنا لگژوریس ماحول دیا کہ ہم کہتے ہیں قرآن کی تعلیم بھی دو تو ڈراؤ نہیں، ڈر جائیں گے. قبر کا نہیں بتانا، جہنم کا نہیں بتانا، یہ مت بتانا اللہ حساب لے گا، اور ڈر جائیں گے اور پھر دین سے دور ہو جائیں گے. ہمارا تعلق اس امت سے ہے جس کا ٹریڈیشن ہے کہ جو جتنی ڈرتی ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتی ہے. ہمارا تعلق اس امت سے ہے جس کا ٹریڈیشن ہے کہ جو جتنی ڈرتی ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس سارے عمل کو جو ہم نے ان 7 دنوں میں کیا ہے، اللہ اس کو ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یا اللہ ہمیں ان 7 کیٹیگریز میں اللہ کے عرش میں جن کو جگہ ملے گی ہمیں ان میں شامل فرما دے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجئے. اللہ ہمارے روزے قبول فرما لیجئے. اللہم تقبل منا صیامنا، اللہم تقبل منا قیامنا، اللہم تقبل منا صلاتنا، اللہم تقبل منا رکوعنا، اللہم تقبل منا سجودنا، اللہم تقبل منا دعاءنا. اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لیجئے. اللہ ہماری نمازیں قبول فرما لیجئے. اللہ ہمارا قیام قبول فرما لیجئے. اللہ ہم نے یہاں جتنا وقت گزارا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہمارے لیے اس رمضان کے مہینے کو بہترین رمضان کا مہینہ بنا دیجئے. اللہم اجعلنا فیہ من اتقاء شہر رمضان. اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے گواہ بنا دیجئے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من خزی النار. اللہ ہمیں آگ کی رسوائی سے بچائیے. اللہم اجرنا من کل عمل یقربنا من النار. اللہ ہمیں ہر اس عمل سے بچا لے جو ہمیں آگ کے قریب کرتا ہے. اللہ ہمیں ہر عمل سے بچا لے جو ہمیں آگ کے قریب کرتا ہے. اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار. اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر. اللہ ہم بہت کمزور انسان ہیں، اللہ ہماری کمزوریوں کو درگزر کر دیجئے. اللہ ہمارے اس مہینے کی عبادت کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو تھام لے. اللہ ہماری اولادوں کو تھام لے. اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنے سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہر بری چیز سے بچا لے. اللہ ہر فتنے سے بچا لے. اللہ ان کو بے حیائی سے بچا لے. اللہ ان کو نامحرم سے دوستیاں کرنے سے بچا لے. اللہ ان کو برے دوستوں کی کمپنی سے بچا لے. اللہ ان کو لباس میں اسلامی لباس اپنانے والا بنا. اللہ مسلمان عورتوں کو، مسلمان بچیوں کو ستر والا حجاب پہننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم مسلمان عورتوں کو اور ہماری بیٹیوں کو یا اللہ حجاب پہننا اور فخر اور پرائڈ کے ساتھ پہننا آسان بنا دے. یا اللہ ہماری بچیوں کو لوز لباس پہننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری بچیاں اچھی ہیں. یا اللہ ہمارے بیٹے نیک ہیں. یا اللہ ان کو اپنی محبت عطا کر دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون دے دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون دے دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون اپنی عبادت کے ساتھ دے دے. اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما. اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرما. اللہ ہمارے اسپاؤس کی طرف سے، ہمارے شوہروں کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ. اللہ ہماری اولادوں کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ. اللہ ہماری ذریت کی طرف سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ.
اللہ ہماری امت کو برائیوں سے دور کر دے. اللہ ہمارے معاشرے کو گناہوں سے بچا لے. اللہ اس ملک پر اپنا رحم نازل فرما. اللہ اس ملک پر اپنا رحم نازل فرما. اللہ ہمیں رحمت والی بارش دے دے. اللہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاملہ کیجیے. اللہ اس ملک پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما. اللہ اس شہر کو بارش سے نواز دے. اللہ اس شہر کو قحط سالی سے بچا لے. اللہ ہم رہنے والوں کے گناہ بہت ہیں. اللہ آپ نے اپنی حدیث میں کہا ہے، اللہ آپ کی حدیث قدسی آتی ہے کہ اگر انسانوں کے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور وہ مجھ سے معافی مانگے تو میں ان کو معاف کر دوں گا. اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں رمضان سے بخشے بغیر نہ نکالنا. اللہ کلمے پر موت دینا. اللہ کلمے پر موت دے. اللہ سوء الختام سے بچانا. اللہ بری موت سے بچا لے. اللہ حادثاتی موت سے بچا لے. اللہ قرضوں سے بچا لے. اللہ آپ نے ہمیں یہ دنیا، یہ پاکستان نعمت کے طور پر دیا ہے. اللہ اس کی حفاظت کرنے والا بنا. اللہ ہماری قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دینا. اللہ تمام مسلمانوں کو آگ سے نجات دے دے. اللہ ہمارا سجدہ صرف آپ کے لیے. اللہ آپ رحم نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہمارے عمل کو نفاق سے بچا لے. اللہ ہمارے عمل کو ریا سے بچا لے. اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ اور غیبت سے بچا لے. اللہ ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما. اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لے. اللہ اس امت پر اپنا رحم نازل فرما. اللہ مسلمان جہاں جہاں تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما. یا اللہ مسلمان امت پر اپنا رحم کر. یا اللہ ہمیں اس امت کو کھڑا کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا. یا اللہ ہمیں اسلام پر شرمندہ ہونے والا نہ بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کو تھامنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری اولادوں کے دل ہدایت کے لیے کھول دے. یا اللہ دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان بنا دے. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی ہدایت کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو اپنے امان میں رکھ. یا اللہ ان کے لیے دین پر چلنا آسان بنا دے. یا اللہ ہمارے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان بنا دے. یا اللہ ہمارے نے یہاں جو پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرما دے. اللہ اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ برکت عطا فرما. اللہ انہوں نے اپنا گھر کھولا، ان کے گھر میں برکت اور وسعت دے. یا اللہ ہر مسلمان گھر میں دین کا پیغام عام کرنے کا جذبہ پیدا کر دے. یا اللہ ہمارا رمضان کے بعد بھی اپنے کتاب سے جڑنا آسان بنا دے. یا اللہ ہماری بچیوں کے اندر جو ایمان زندہ ہوا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما. اللہ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بیٹوں کو نیک شوہر اور ہماری بیٹیوں کو نیک بیویاں بنا. اللہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا. اللہ جہنم کے عذاب سے بچا. اللہم تقبل منا دعاءنا. اللہم تقبل منا دعاءنا. اللہم تقبل منا دعاءنا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بآياتي
والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ اور صحت اور زندگی کے ساتھ اپنی فرما برداری پر قائم رکھے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.